الحمد لله بعد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام اللہ۔ اس رب کائنات کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس مال کے دو جہان خالق کائنات نے رب العزت نے سانو اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت وچ پیدا فرمایا کہ سانو بے شمار تعداد نعمتاں دے نال نوازا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ دی بابرکت کتاب، اس دے وچ ایک آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیا مقدسہ دے وچ، اس آیا کریمہ دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے، رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، حکم میرے اللہ کا ہے، زبان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ فرمایا کہ محبوب اے واللیل دی زلفوں والے، ماں ذاق دے کاجل والے، والضحیٰ دے مکھڑے والے، علم نشرہ دے سینے والے، ید اللہ فوق ایدہم دے ہاتھوں والے،
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن کے ہونٹوں والے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن کی آنکھوں والے، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اپنی خود قسم اٹھا رہا ہے اور محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ آپ حکم فرما دیں، جو کچھ تم حکم فرماؤ، اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے جان سے مان لیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب اعلان تسی فرماؤ، تو تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جدوں تک دنیا دے دین دے ہر معاملے وچ تھانوں اپنا حاکم نہ بنا لو، جدوں تھوڑے حکم نو من لوے، حکم نو تسلیم کر لو، حاکمیت نو تسلیم کر لو، اور جو کوئی تسی حکم دے دیو، حکم فرما دیو، اور دل دے اندر کسے قسم دی کوئی ملاوٹ کو رکاوٹ نہ ہوئے، کوئی میل کچیل نہ ہوئے، جدو آپ دی حاکمیت نو تسلیم کر لو نا دلوں اور جان سے، تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر وہ ایمان والے بن جانا، پھر مسلمان ہو جاؤں گے۔ اس آیہ کریمہ دا شان نزول اس طرح ہے، ایک پہاڑ تو پانی ہوندا سی جس دے نال مدینے والے اپنے اپنے فصلاں نو، اپنے اپنے باغاں نو پانی دیندے سن، اور جس طرح زمینداراں دا پانی تو بعد جھگڑا ہو جاتا ہے، میری واری سی یار میں لانا سی تو لا لیا، یا جس طرح اور بھی معاملات ہوندے نے، اسی طرح ایک انصاری اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی تو جھگڑا ہو گیا، پانی دے معاملے تو جھگڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پھوپھی دے بیٹے سن، پھوپھیر سن، انہوں دونوں دا جھگڑا ہو گیا، انصاری بھی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہوئے، جھگڑا لے کے حاضر ہوئے، ایک کیس لے کے حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، پہلے تم اپنے باغ کو پانی دے دیا کرو، بعد میں انصاری کے باغ میں پانی کو چھوڑ دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس طرح پانی ہوتا سی، پہاڑ کی طرف پانی ہوتا سی، پہلے جو زمین سی وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سی، بعد اس انصاری دی زمین ہوتی سی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو تھوڑا باغ سیراب ہو جائے، جدو تجھے اپنی فصل نو، باغ نو، زمین نو پانی دے دو، اس تو بعد اس انصاری نو یعنی اپنے دوست نو، بھائی نو پانی دے دیتا۔ مگر جو وہ انصاری سی وہ نہ منیا، اس نے تسلیم نہ کیتا، بلکہ ان کی زبان وچوں ایک جملہ نکل گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تسی اس واسطے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایت کر رہے ہو کہ تھوڑی پھوپھی دا بیٹا ہے، تھوڑا رشتہ دار ہے، تھوڑا جناب پھوپھیر ہے، کزن ہے۔ جب اس انصاری نے جملہ بولیا
تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً قرآن اتار دیا. تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس آیہ کریمہ لے کے نازل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ زندگی کے ہر معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر فیصلے کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاوے گا ادو تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں اور دوستوں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خالق کائنات نے رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات دے گئے، حاکم بنا کے بھیجے آئے اور آپ جس واسطے جو بھی فیصلہ فرما دے گا وہ حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو اتار کے قرآن کو اتار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کا اعلان فرما دیا. اور جڑا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہیں منے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگیاں نہیں گزارے گا تو سمجھو کہ پھر وہ مسلمان نہیں ہے. ایک اور جگہ پہ حاکمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل. بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیٹھے ہوندے موجود ہوندے تو اکثر بے فائدہ سوال کر دیں گے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سی. جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام بار بار سوال کرتے، بار بار پوچھا جاتا تو قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کہ جب بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سوال کیتا جاتا یا آپ کی بار کے سوال کیتا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیتا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ایسے سوالات نہ کرو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں بری لگے، تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا. میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام سنت ایمان والے نے دسیا کہ میرے محبوب بلا وجہ سوال نہ کرو، بے فائدہ سوال نہ کرو، بے مقصد سوال نہ کیتا کرو. اور میرے اللہ تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام بیٹھے نے. میرا اللہ تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو صحابہ کی آوازیں اونچیاں ہو جائیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو نیچا رکھو. اگر کسی کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، تمہاری نیکیاں برباد کر دوں گا، تمہارے اچھے اعمال ملیا میٹ کر دوں گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اس طرح تباہ و برباد کروں گا، ملیا میٹ کروں گا، ضائع کروں گا، تم کو خبر بھی نہیں ہوگی، تم کو شعور بھی نہیں آئے گا.
اللہ نے اس آیا مقدسہ بھی اپنے محمود ادب دست احترام دست عزت دست فرمایا کہ ایمان والو ایسے سوالات نہ کرو، ایسی باتیں نہ پوچھو بے معنی بے مقصد، اگر تم پہ ظاہر کی جائے تو تم کو بری لگے گی۔ وہ سوال کیا تھے؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے سوال کیتا، کہنے لگا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کا ٹھکانہ کی ہے۔ ایک شخص نے اپنے باپ کے حوالے سے سوال کیا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، ان کا انجام کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فی النار۔ اس نے سوال کیتا، میں منافق سی، اس نے سوال کیتا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، ان کا انجام کیے، ان کا ٹھکانہ کیے، ان کا مقام کیے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بے شک فی النار، وہ جہنم وچ ہے، وہ دوزخ وچ ہے۔ ایسے بے معنی سوال کرنے سے فرمایا کہ تیرا باپ جہنمی ہے، وہ دوزخ وچ ہے۔ پھر جدو حج فرض کیتا گیا، پھر لوگوں نے سوال کیتا، جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج نو فرض قرار دیتا بھی حج صاحب استطاعت فرض ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے سن کہ حج فرض ہو گئے ہیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہویا، وہ کہنے لگا کیا ساری عمر میں ایک دفعہ فرض ہے یا ہر سال ہی فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر سوال کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا زندگی ایک مرتبہ حج فرض ہے کہ ہر سال فرض ہے؟ پھر تیسری مرتبہ سوال کیتا کہ یا رسول اللہ کیا زندگی ایک مرتبہ حج فرض ہے کہ ہر سال فرض ہے؟ مشکات شریف دی حدیث اس نے 3 مرتبہ سوال کو دہرایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، ایک مرتبہ اس سے حج کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ ہر سال جانا چاہتا ہے وہ تو خوش نصیبی ہے، بڑا خوش وقت ہے انسان کہ جب ہر سال بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے، روزہ رسول کی زیارت کرتا ہے، تو قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اپنی امت کا خیال کرتے ہوئے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، ہاں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ یہ دوسری دلیل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت تھی۔ معلوم ہوا کہ اس آیا کریمہ آیا کریمہ نازل ہوئی، یہ سچ فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات زیادہ سوال نہ کیتا کرو، انہوں نے زیادہ سوال نہ کیتا کرو، اگر وہ فرما دیں وہ دس دیں تو پھر تھوڑے واسطے بوجھ بن جائے۔ تو معلوم ہویا، ثابت ہویا کہ حضور اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو تمام چیزاں دے اختیارات دے کے حاکم کل بنا دیتا ہے۔ جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما دے وہی شریعت اور قانون بن جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تا اپنے اللہ کے حکم تو بغیر کوئی لفظ بولتا ہی نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، میں بولتا ہی نہیں ہوں، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو میں بولتا ہوں۔
ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزیں دے اختیارات دے کے حاکم کل بنایا. معلوم ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے وہ شریعت بن جاتی ہے، وہ قانون بن جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدمت اقدس ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا ہے، تجھے کس چیز نے برباد کیا ہے، کیا ہوا، کیا کیا؟ تو صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں روزے دی حالت میں جمع کر بیٹھا، بیوی دے قریب چلا گیا، یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. میرے اور آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ایک غلام آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اتنے درم و دینار نہیں نے، پیسہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، دولت نہیں ہے، میں مالدار نہیں ہے، میں پیسے والا نہیں ہوں، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اچھا پھر اس طرح کو 2 مہینے میں مسلسل روزے رکھ، 2 مہینے میں مسلسل روزے رکھ، تیرا کفارہ ہو جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں مسلسل 2 مہینے دے روزے رکھا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 2 مہینے دے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس طرح کر کہ 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور رہتا ویکھو، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 2 مہینے دے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا 2 مہینے دے روزے بھی رکھ سکتا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر کی کر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے، مسکیناں نو، غرباء نو، یتیمہ مسکیناں نو کھانا کھلا دے. اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے کو اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ میں 60 مسکیناں نو 60 بندے نو کھانا کھلا دیواں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا بیٹھ جا. تھوڑی دیر بعد ایک ٹوکرا کھجوراں دا آ گیا، آپ کی خدمت میں پیش کیتا گیا. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا وہ سائل کدھر ہے جو 2 مہینے کے روزے بھی رکھ سکتا، ایک غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا، 60 مسکیناں نو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، وہ سائل کدھر ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا بھائی جا آج ٹوکرا کھجوراں نہ اٹھا لے، مدینے دے جڑے غریب نے انہیں بھی تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. آگے سنو، وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں میتھوں بڑا غریب بھی کوئی نہیں. یا رسول اللہ میرے جیسا غریب بھی کوئی نہیں ہے. اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے.
تبسم فرمایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات میں اتنا تبسم فرمایا، مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. فرمایا کہ میرے صحابی جا گھر والے خود بھی کھانا، گھر والے نے بھی کھلا دے، تیرا کفارہ ہو جائے. اطعمہ اہلک، جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اے حاکمیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرما دیتا، جا مدینے چی تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت، خود کھا، گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ہو جائے. ایک اور جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن پاک میں ایک اصول ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. کوئی بھی کام کرنا ہوئے یا کوئی مسئلہ ہوئے، جس طرح نکاح کیتا جاتا ہے، ان دے وچ دو گواہاں دا ہونا ضروری ہے، دو گواہاں دا ہونا ضروری ہے. ایک بندے دی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. قرآن دا بھی فیصلہ ہے اور قانون بھی پاکستان دا بھی، ایک بندے دی گواہی نو قبول نہیں کرتے، دو بندے دی گواہیاں نو قبول کرتے. قرآن بھی کہہ رہا ہے واشہدوا ذوی عدل منکم، اور اپنے میں دو سقف کو گواہ کر لو. کوئی بھی ایسا معاملہ ہوئے، کوئی کم ہوئے، تو دو گواہ ہونا ضروری ہے. تو قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی نو دو مردوں کے برابر قرار دے دیتا. ایک پاس دو گواہ، دوسرے طرف صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دے دے، دو گواہاں دے برابر انہاں دی کلیاں دی گواہی ہویا. اس طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی کو گھوڑا خریدیا، پیسے بھی ادا کر دیتے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عربی تو گھوڑا خریدیا. فرمایا کہ میں کل آ کے اپنا گھوڑا لے جاؤں. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. اس عربی نے فرمایا بھی میرا گھوڑا دے دے. وہ کہنے لگ گیا کہ میں نے پیسے دیو، جتنے دینار دیو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا او بھائی میں کل پیسے بھی ادا کر گیا، پیسے کل ادا کر دیتے سی، اور میں کہہ گیا سی کہ کل آ کے میں اپنا گھوڑا لے جاواں گا، اور تو کہہ رہے ہیں کہ پیسے ادا کرو، پیسے نہیں دیتے، دے کے گئے تسی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس عربی کے گفتگو ہو رہی ہے اور وہ مکر گیا. ساڈے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کاروبار لین دین خرید و فروخت کر کے پیسے لے کے مکر جاتے ہیں، گل بات کر کے مکر جاتے ہیں. یہ ساری ایمان کی حالت ہو چکی ہے. کئی کیس ہوتے ہیں ٹھیکے کی زمین جناب کی ذمہ دار زمین دوسرے کو نہیں، پیسے بھی لے لے، چند دنوں بعد انکاری ہو جاتا ہے، مکر جاتا ہے. کاروبار کے اندر بھی لین دین کے اندر بھی اس قسم کا معاملات چل رہے ہیں. اس میں جناب اچھی قیمت مل جاتی ہے یعنی دوسری طرف، اور پہلے والوں جناب انکار کر دیتا ہے، انکار کر دیتا مکر جاتا ہے. یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے. ایمان والا نہیں مکردا، مسلمان ہوئے ایمان والا پھر انکار کر دے گے، یہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائی اخلاقی معاملات نے انہیں درست رکھو، اخلاقی معاملات نے ٹھیک رکھو. کل معاشر دن، قیامت دن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. معاشرے کے معاملات اچھے ہوں گے، خلق اچھا ہوئے گا، چھوٹے بڑے کی تمیز کرتا ہوئے گا، ادب کرتا ہوئے گا،
والدین کا احترام کرتا ہوئے گا، ہمسایہ جناب اس سے اچھے معاملات ہو گے، عزیز و اقارب کے دوست احباب کے ہوتے جناب اچھے تعلقات ہو گے. اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت سب کو اتلے درجے وچ، اس حدیث میں 3 چیزیں ذکر کیتا گیا، میں ایک ذکر کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اعلیٰ درجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہے، اس کو گھر لے کے دیواں گا. کون فرما رہے ہیں؟ ساری کائنات دے مالک. کون فرما رہے ہیں؟ امانت دلال. کون فرما رہے اس نے؟ حسین دے نانا. میں اس کو جنت اعلی درجے گھر لے کے دیواں گا جس دے اخلاق اچھے ہوں، جس دا معاشرت نال پیار ہوئے گا، محبت ہوئے گی، لین دین دے معاملے اس دے ٹھیک ہو گے. اگر اس طرح کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے وہ صبر کرتا ہے، گزارا کر جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وعدہ فرما رہے ہیں کہ جنت اتلے درجے سے میں گھر لے کے دوں. کتنا بڑا اجر ہے. تو عربی مکر گیا، گفتگو کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں میاں پیسے ادا کر گیا، میرا گھوڑا دے دے. وہ انکاری ہو رہے ہیں. پھر اس دوران حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. اس تو پہلے عربی یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی مینوں پیسے دے گے ہو تو کوئی گواہ ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں سی. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، گفتگو سنی، جھگڑا سنیا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اے عربی تو جھوٹ بول رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں. عربی نے گھوڑا دے دیتا. گھوڑا دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ خزیمہ جدو اسی خرید و فروخت کر رہے سی، لین دین کر رہے سی، اس وقت تو موجود ہی نہیں سی، پھر گواہی دے دیتی. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیسے نہ گواہی دیتا، میں کیوں نہ گواہی دیتا کہ آپ آسمانی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، کیا میں زمین کی تصدیق نہیں کر سکتا؟ آپ غیب کی خبریں دس کے تصدیق کرتے ہو، غیب کی خبریں دستے ہو، آسمان کی خبریں دستے ہو اور وہ سچ ہوتی ہیں. یا رسول اللہ میرا اتنا ایمان کمزور ہو گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر گواہی نہیں دے سکتا. آپ تو امین اور صادق نے، اپنی زندگی جھوٹ بولے ہی نہیں. اعلان نبوت تو پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے لقب سے مشہور سن. اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ پہلی 40 سالہ زندگی نو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تے مطالعہ کیتا کرو، اس نو بھی سمجھو، اپنے مد نظر رکھو. نبوت ہے تو 40 سال کی عمر جب نے فرمایا ہے، لیکن جو پہلے 40 سال آپ نے اخلاق سکھایا ہے، معاشرے کے اندر اخلاق سکھایا ہے، غریباں نال، یتیماں نال، مسکیناں نال محبت فرمائی ہے، بزرگوں نے کو احترام کیتا ہے، بیواں کی خدمت کیتی ہے، مدد کیتی ہے. پہلے 40 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 40 سال اخلاق نال زندگی گزاری ہے، محبت نال زندگی گزاری ہے، سچائی اور ایمانداری نال زندگی گزاری ہے، مخلوق کی خدمت کر کے زندگی گزاری ہے، بزرگوں کا تو احترام کر کے زندگی گزاری ہے، یتیمہ مسکینہ کی خدمت مدد کر کے زندگی گزاری ہے.
ایویں تو نہیں امین اور صادق مشہور ہو گئے سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امانت رکھوائیں جاندیاں وہ خیانت نہیں ہوتی سی. آپ جو بھی بول دے سچ فرما دے, جو بھی جملہ بول دے سچ فرما دے. اس وقت میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی دو مردوں کے برابر. خزیمہ کی گواہی دو مردوں کے برابر کر دی. کسی بھی مقام اگر دو گواہوں کی ضرورت پہ جاوے تو سیدنا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. کہ محبوب, اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اعلان فرما دیں. قسم رب نے اپنی اٹھائی, فرمایا کہ محبوب تمہارے رب کی قسم لا یؤمنون, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرے. اے ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم سانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.